تو ہم آج بات کریں گے محبت کی. محبت اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، جائز حدود و قیود میں ہو، نکاح کے 2 بولوں کے بعد وجود میں آئے تو یہ پاک باز محبت ہے. اور خدا نخواستہ اگر معاملہ برعکس ہو تو ہم اسے اس زمرے میں شامل نہیں کر سکتے. عشق کی جتنی لازوال داستانیں ہیں وہ اس وجہ سے لازوال ہیں کہ وہ سب ناکام تھیں اور اپنے حقیقی جو منزل ہے یا مقصود ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکیں. پاک باز محبت کی بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. تو جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں کس سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے. تو واقعی محبت وہ جذبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے لہٰذا یہ نرم گوشہ انسان کے دل میں موجود رہتا ہے. اب مولانا صاحب سے یہ جانیں گے کہ مولانا صاحب اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ ہم دور جاہلیت کی بات کر رہے ہیں کہ عشق کی لازوال داستانیں لیلا مجنوں ہو چاہے شیری فرہاد ہو، ہم عجم کی طرف بھی آ رہے ہیں، تو یہ وہاں معشوق یعنی اپنی محبوبہ کا ذکر کرنا، مجالس میں اس پر فخر کرنا، یہ اسے بہت اچھی بات سمجھی جاتی تھی. لیکن اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار اسے وہ عار سمجھتے تھے، معیوب گردانتے تھے. ایسے میں اپنی بیوی کی محبت کو اپنی محبت کی اساس سمجھنا یا اپنی کل کائنات سمجھنا، اس کا برملا اظہار کرنا، یہ محبت کے اس روپ کو، اس رویے کو، اس زاویے کو کتنی مضبوطی دیتا ہے؟ یا کیا اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے جو محبت نکاح کے 2 بولوں کے بعد وجود میں آتی ہے وہ کتنی دیر پا ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین کرام، یہ بڑا المیہ ہے اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. چاہے وہ شعرائے عرب ہوں اور چاہے وہ شعرائے عجم ہوں، جتنا ان لوگوں نے گفتگو کیا ہے اور شعر و شاعری کی ہے معشوقاؤں پر اور عشق مجازی پر، آپ دیکھیں بہت کم ہی شاعر ہوگا اور شاید باید ہی کوئی شاعر ایسا ہوگا جو میاں بیوی پر اور اس تعلقات پر، اس محبت پر اس نے قلم اٹھایا ہو یا لب کشائی کرنے کی اس نے جرأت کی ہو. دراصل یہ میاں بیوی کی جو محبت اور مودت ہے، یہ مودت اور محبت اور عشق اور پیار، یہ ایجاب و قبول کے جو ایک میٹھے بول ہوتے ہیں، اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے وضعیت فرما رکھی ہے. ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، نیچر دونوں کا الگ ہے، خاندان دونوں کا الگ ہے، کنبہ قبیلہ دونوں کا الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس ایجاب و قبول کے نتیجے میں ان لوگوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں. اور یہ پھر محبت ایسی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دینا، اپنی خوشیوں کو قربان کر دینا، اپنی جذبات کو قربان کر دینے کے لیے بھی آمادہ کرتی ہے. یہ محبت پائیدار ہوتی ہے اور پرامن ہوتی ہے. اس محبت کے اندر استقامت ہوتا ہے، اس محبت کے اندر ٹھہراؤ اور پائیداری ہوتی ہے. لیکن وہ جو عشق مجازی ہوا کرتا ہے وہ چند دنوں کے لیے ہوا کرتا ہے، اس کے اندر پائیداری نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی ہے، بس وہ ایک جنون ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے. اور یہ جو میاں بیوی کی جو محبت ہے اس کے اندر خلوص اور بے پناہ محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لیے جینے کے لیے، مرنے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں. تو اس محبت کے اندر جو زوجین کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر پائیداری بھی ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت و ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر خلوص و محبت بھی ہوتی ہے. اور یہ محبت و خلوص یہ محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس لیے کہ یہ سچی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہ حلال کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور وہ جو عشق مجازی ہوا کرتا ہے ایک حرام کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایک اجنبیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، محرمات کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس بنیاد پر اللہ رب العزت اس کے اندر پائیداری نہیں رکھتے. بالکل. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو کورا کاغذ ہوتا ہے اس پہ جو بھی عبارت لکھی جاتی ہے وہ بڑی یعنی نقش اول جو ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ ذہن پہ ہو، چاہے وہ پیس آف آرٹ کا حصہ ہو، کوئی فن پارہ ہو.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ محبت یا وہ پسندیدگی کا جذبہ جو شادی سے پہلے دو دلوں میں جنم لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بچے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہماری ہے، فیصلہ کرنے کا حق بھی ہمیں ہونا چاہیے، ہماری پسند و ناپسند کو بھی ملحوظ رکھیں، ایسے میں والدین کا جو برتاؤ یا رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کو یعنی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے لباس کا، عید کے کپڑے ہیں تو بچوں کو لے جایا جاتا ہے کہ بھئی اپنی پسند کا ڈریس یا اپنی پسند کا لباس منتخب کر لو، تو یہ تو عمر بھر کا سودا ہے مولانا صاحب۔ اس میں بچوں کی پسند و ناپسند کو کس درجے میں رکھا جائے، والدین اپنی بصیرت، اپنی دور اندیشی کو کس درجے میں رکھیں اور تھوپنے والا عمل نہ ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جس آیت کریمہ کو بھی آپ نے کوڈ کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، واقعی یہ بہت اہم ترین آیت ہے اور اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں ایجاب و قبول زوجین کو کرنا ہوتا ہے، میاں بیوی کو کرنا ہوتا ہے، اس لڑکے یا لڑکی کو کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ماں باپ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بچوں کے اوپر اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو اور اپنے جذبات کو تھوپنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہاں یہ مذہب اسلام کی فریڈم اور آزادی بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی باپ یا ماں یا کوئی بھی ولی بغیر اس لڑکے یا لڑکی کے اجازت کے اس نکاح کو منعقد نہیں کرا سکتا ہے۔ پہلے تو پوچھا ہی جاتا ہے، شادی سے پہلے رضامندی تو لی جاتی ہے، عین اس وقت میں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے، تو ایجاب و قبول سے پہلے لوگ جاتے ہیں اور لڑکی کے پاس میں جاتے ہیں، اس سے اجازت لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ میں اتنے مہر پر آپ کا نکاح ہو رہا ہے، آپ اس کو قبول کرتی ہیں کہ قبول نہیں کرتی ہیں؟ یا لڑکے سے بھی کہا جاتا ہے کہ مسمات فلاں فلاں سے آپ کا نکاح اتنے درہم میں، اتنے روپے میں ہو رہا ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ جو اخیر میں ان لوگوں سے ایجاب و قبول سے پہلے پوچھا جاتا ہے، یہ مذہب اسلام کی ایک بہت ہی خوش اسلوبی ہے اور اس آزادی فریڈم کی کا ایک اختیار ہے جو ان کو رائٹ مل رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ جب دولہا دلہن راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ یہاں دونوں بھی راضی ہوتے ہیں، قاضی بھی راضی ہیں، گھر کے کچھ لوگ بھی راضی ہیں، لیکن بزرگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہوگی۔ اب اگر خدا نخواستہ وہ دونوں بھاگ کر شادی کرتے ہیں، خاندان کے یا گھروں کے کچھ اور لوگوں کے موجودگی میں شادی تو ہو جاتی ہے ہمارا صاحب، لیکن یہ آر، یہ کلنک، یہ نسلوں تک چلتا ہے کہ بھئی تمہارے والدین نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ آپ کے سامنے اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں، کبھی آپ کا سابقہ پڑا اس طرح کے حالات سے؟ دیکھیے، بات کو تھوپنا بچوں پر، اگر بچے راضی ہیں کسی ایک میٹر پر اور گھر کے کچھ افراد بھی راضی ہیں کہ نہیں یہ نکاح ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، چاہے باپ ہو گیا، ماں ہو گئی یا بھائی ہو گیا، تو کسی نہ کسی بات کو ایگو اور انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ نہیں، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ گھر کے باقی افراد راضی ہیں، لیکن کوئی ایک فرد ایسا ہے جو اس کو منع کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ سامنے آیا کہیں کا کہ ایک میاں بیوی ہیں، باضابطہ وہ کہیں پہ شفٹ ہیں، رہ رہے ہیں، انہی کا سگا بھائی ہے اور ان کے بھابھی کی سگی بہن ہے، ان دونوں کے تعلقات ہیں۔ اب بات چیت بھی ہو رہی ہے، شادی کا پروگرام بھی ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کو، شادی کے مسئلے کو انہوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے رکھا۔ اس میں سے کچھ افراد تو راضی ہو گئے، بھائی بھی راضی ہو گیا، ماں بھی راضی ہو گئی، لیکن باپ ہے وہ کسی بنیاد پر وہ لے کے بیٹھا ہو کہ نہیں، میں شادی نہیں کرنے دوں گا، یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، ہمارے ہاں اس طرح کے رواج نہیں ہے، یہ نہیں، وہ نہیں۔ اب چونکہ گھر کے اور بہت سارے افراد راضی ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سپورٹ کرنے کی وجہ سے اس کو انرجی مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے۔ اب پلان کیا ان لوگوں نے، وہ بھاگ گئے، بھاگ کر کے کہیں جا کر کے، چونکہ وہ بالغ ہیں اور بالغ ہونے کی بنیاد پر ان کو اختیارات اس بات کے حاصل تھے کہ وہ نکاح کر سکے۔ ایسی شکل میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کورٹ پہنچ جاتے ہیں، وہاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے چند معزز یا گھر کے افراد کو لیتے ہیں اور لے کر کسی قاضی کے پاس میں گئے اور وہاں ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر جا کر کے مجبوراً اسی باپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، منظور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جو ان لوگوں نے
قدم اٹھایا ہے وہ کسی ایک ایسے آدمی کے تشدد کی بنیاد پر، سختی کی بنیاد پر، یا انا اور ایگو کی بنیاد پر، جبکہ گھر کے بقیہ افراد راضی تھے. تو آگے جب ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، بچے پیدا ہوں گے، اور ان کو اس بات کی خبر ہوگی کہ بھئی ہمارے ماں باپ نے بھاگ کر کے شادی کی تھی، تو ان کے لیے ایک شرم اور عار کی بات ہوگی. اگر اس طرح کی سچویشن کنڈیشن پیدا ہو تو کبھی کبھی ماں باپ کو بھی اپنی انا کو اور اپنے اس ایگو کو دبا لینا چاہیے، اور بچوں کی رضامندی پر اور بچوں کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دینا چاہیے جہاں اس طرح کی سچویشن یا کنڈیشن پیدا ہو جائے. بالکل مولانا صاحب، اور بظاہر اس میں کوئی عیب یا خامی بھی بہت زیادہ نظر نہ آئے. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا بظاہر بہت خراب بات ہے، اور اس سے سماج میں عزت اور وقار اس پر بٹا لگتا ہے. بھائیوں کا مان ہوا کرتی ہیں بہنیں، بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں، باپ نظریں اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، بہنوں کے لیے شادیاں جو ہیں وہ دشوار ہو جاتی ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہو جاتی ہیں کسی ایک کا ایسا غلط قدم اٹھا لینے سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ارمان، اپنے جذبات کو کچل دیتے ہیں گھر کی عزت، اس کی لاج کو بچانے کے لیے. تمام عمر ایک گھاٹے کا سودا کر لینا، جس نے ماں باپ نے جسے منتخب کر لیا اس کے ساتھ شادی کر لی، چاہے وہ اسے دل میں وہ محبت نہ دے پائیں جو کہ کسی اور کے لیے تھی، یہ تو ایک بات ہے. اور خدا نخواستہ اگر وہ گھر سے فرار ہو جاتی ہیں، گھر سے بھاگ جاتی ہیں، تو سماج پر جو اس کے مضر اثرات، پورا ایک کنبہ، ایک پوری سوسائٹی میں اس جگہ وہ رہنے کے لائق نہیں رہتے، نقل مکانی کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو رویہ ہے نئی نسل کا، یہ کتنا معیوب ہے مولانا صاحب. اور اپنی پسند کی شادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ اس چیز کا دخل ہو گیا ہے کہ باغ کے شادی کر لی، گھر والے تو قبول کر ہی لیں گے، لیکن جو خاندان کی ساکھ بگڑتی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف اور واضح انداز میں کہوں گا کہ بھاگ کر کے اور اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے اس وقت کی، وہ عمر اس انداز کی نہیں ہوتی کہ آپ کے بہت تجربے ہیں اور آپ کو بہت معلومات ہے. ہاں، آپ نے اسکول بھی پڑھا ہے، کالج بھی پڑھا ہے، آپ کے پاس میں ڈگریاں بھی ہیں، اسناد بھی ہیں، لیکن جو دنیا کے نشیب و فراز ہیں، جو دنیا کے تجربے ہیں، اور جو اس کے اتار و چڑھاؤ ہیں، اس کو جو آپ کے سرپرستوں کی اطلاع ہے اور سرپرستوں کو جو اس کی خبر ہے وہ آپ کو خبر نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا لا نکاح الا بولی، کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں، بغیر ولی کی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے کہ جو ولی اور جو سرپرست ہوگا، جو آپ کا بہی خواہ ہوگا، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے باپ کی شکل میں ہو، چاہے دادا اور دادی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ اپنے اس بچے کی ضرورت کو، اس کے فطرت کو، اس کے نیچر کو، جس کے سامنے آپ پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں، آپ کے کھانے پینے کی اور آپ کی پوشاک کی اور آپ کی ضرورتوں کی کا علم آپ کے ماں باپ کو زیادہ ہے، نہ کہ اس لڑکی کو زیادہ ہے جو ابھی چند دنوں کے اندر آپ کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، عشق اور معاشقے کے تعلق سے جو جڑی ہوئی، اس کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے. تو جو ماں باپ آپ کو پالنے والے ہیں، پوسنے والے ہیں، آپ کو تعلیم دینے والے ہیں، انہیں آپ کے کپڑے کے بارے میں، یہاں تک کہ آپ کے سونے کے تعلق سے، آپ کے اٹھنے بیدار ہونے کے تعلق سے، اور آپ کے کھان پین کے تعلق سے ان کو پتہ ہے، اور آپ کے مزاج کے تعلق سے بھی ان کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کس چیز کو پسند کرتا ہے، میری بیٹی کس چیز کو ناپسند کرتی ہے. اور اسی اعتبار سے وہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے گھر کو، خاندان کو، رشتوں کو ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس میں ایسے بیسیوں مطلب بے کس میں کہوں گا ان کو، اور بے بس کہوں گا، ایسے بے کس اور بے بس باپوں کی کم سے کم 20-25 ایک لسٹ ہے جو اپنے لڑکوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے مطلب وہ تھک ہار چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، ان کو مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں. یہ کہنا کہ ماں باپ تگ و دو نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 10-20 رشتے ان کے گھروں پر ان کے ماں باپ کو جانا پڑتا ہے، واپس خائب و خاسر آنا پڑتا ہے، پشیمانی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، وقت کا بھی خرچ ہوتا ہے، پیسے بھی اس میں خرچ ہوتے ہیں. اور پھر بچوں کا پھر یہ الزام لگانا اور یہ کہنا کہ نہیں ماں باپ نے تھوڑا اور کوشش کیا ہوتا تو ذرا اچھا ہو جاتا. ایسا نہیں ہے. یہ دیکھنے میں بچوں کو لگتا ہے کہ باپ نے کوشش نہیں کی ہے، حالانکہ باپ اور ماں حد درجے تک کوشش کرتے ہیں، انتہا درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ اس مطلوب کو حاصل کر لیں، اس مقصد کو حاصل کر لیں جو میرے بیٹے کی یا بیٹی کی جو چوائس پسند ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے
کہ وہ چیز جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ کو مل گئی ہے، جو چیز آپ کے لیے مقدر نہیں تھی وہ آپ کو نہیں ملی ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے، اور ہر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کی ان کے خوشیوں کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور انتھک کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کہہ کے نکل جانا کہ ذرا اور کوشش کرتے تو اور اچھا ہو جاتا، میں کہتا ہوں کہ یہ بے معنی ہے۔ بالکل، آپ نے بہن کے سوال کو بھی آج شامل کر لیا، کل جس پر ہم نے اپنی بات کو روکا تھا۔ 2 کالرز ہیں مولانا صاحب، ان سے ہم سوالات تو لے رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ گفتگو انشاءاللہ کالز کے درمیان بھی اس موضوع پر جاری رہے گی۔ طاہر بھائی بنگلور سے ہیں، نوشاد بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی طاہر بھائی۔ جی طاہر صاحب فرمائیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے۔ ہاں میڈم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی سوال بتائیے۔ میڈم یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں بہت نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ہے تو بتائیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بچی 7 سال کی ہے۔ ہاں ہیلو۔ جی جی، 7 سال کی بچی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ وہ رات میں سوتی ہے تو استنجا بہت کر دیتی ہے، روز میں مطلب اس کو ان کی ممی جگا کے پیشاب کراتی ہیں، پھر بھی وہ پیشاب کر دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، نوشاد بھائی کا سوال لے لیں۔ جی نوشاد بھائی۔ وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوشاد بول رہا ہوں میرٹھ سے۔ استقبال ہے بھائی، خیر مقدم، فرمائیے۔ بھائی جی ایک تو مجھے بتانا تھا کہ آپ کے جو سہیل بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، میری کال لگواتے تھے ماشاءاللہ روز، آج بھی بہت بات ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ تھی باجی، ایک بہن نے کل معلوم کرا تھا مجاز صاحب کا ایڈریس، سہارنپور میں شہید گنج میں ان کی کلینک ہے روحانی مرکز کے نام سے، ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ باجی مجھے ایک معلوم کرنا تھا مسئلہ، علمت شریف میں جو صراط الذین انعمت علیہم پہ آیت ہے اس پہ گنتی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو آیتیں ہیں پورے قرآن شریف میں یہ والی آیت جہاں بھی آتی ہے اس میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا، تو یہ آیت اس میں ایکسٹرا ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم کرنا تھا۔ اور بچے میرے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بیٹی PhD اور بیٹا BA کا ایگزام دے گا، تو ان دونوں کے لیے دعا کے لیے کہنا تھا۔ اور باجی ایک بات تھی کہ جیسے اس ٹائم عوام بہت پریشان ہے تو اس کے لیے ضرور انشاءاللہ، ضرور نوشاد بھائی، آپ کے تمام سوالات ہم نے لے لیے۔ پہلے آیت کا جو نمبر ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے۔ نہیں، جو انہوں نے آخر میں بات کہی کہ زائد کے تعلق سے، ایسا نہیں ہے، زائد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا جو خلاصہ لفظ با ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ جو نچلا جو حصہ ہے اس کا، یہ خاص طور سے بندوں کے لیے رکھا ہے کہ بندہ اس میں اپنے لیے استدعا کر رہا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم کو انعام والوں کا راستہ عطا فرمائیے۔ شروع کے سورہ فاتحہ میں جو باتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی گئی ہے، اور اس میں بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے استدعا اور دعا کی باتیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ زوائد میں سے نہیں ہیں بلکہ سورہ فاتحہ ہی کا حصہ ہے۔ جی، بچوں کے ایگزام ہیں مولانا صاحب، دعا خیر میں یاد رکھ لیں، انہیں موقع ملا انشاءاللہ تو کوئی وظیفہ بھی جانیں گے، فی الحال دعا خیر کر دیں ان کے لیے۔ اللہ رب العزت تمام بچوں کے، ہمارے تمام ناظرین کے بچوں کے، اور جو بھی بچے بورڈ کے ایگزام دینے والے یا کسی بھی طرح کے ایگزام دینے والے، ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب و کامران فرمائے، ان کو فلاح و بہبود فرمائے انشاءاللہ۔ بقیہ وظیفے کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ نوشاد بھائی نرگس سے بات کر رہے ہیں، نرگس دلی سے ہیں۔ جی ہیلو۔ جی نرگس صاحبہ فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، میرے بیٹے نے مطلب پگڑی پہ کہیں ٹیوشن سینٹر لیا تھا، اب وہ خالی کر دیا، لیکن وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے، 9 مہینے ہو گئے، کوئی ایسے وظیفہ یا دعا بتا دیجیے اس کا رکا ہوا پیسہ مل جائے، بہت پریشان ہے اس ٹائم وہ اپنے پیسے کے لیے، اور ہمارے لیے طبیعت کے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب، جب بھی پیسے کے مطالبے کے لیے ان لوگوں کے پاس میں جائیں تو کم سے کم جاتے ہوئے یا سبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود اس کو پڑھتے رہیں۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुसख्खर भी फरमाएगा और पैसे उनको लौटाने की अल्लाह ताला तौफीक भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बरकत अली साहब पटना से, फरमाइए भाई। तो बरकत अली साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई ज़रा बुलंद आवाज़ से। ये लीजिए बेगम से बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, मेरे बामे तरफ में अति गिल्टी हो गया है। मैं बहुत जी सीने में हाँ, हाँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत इलाज कर रही हूँ पर ठीक नहीं हो रहा। ठीक है बहन, वजीफ़ा तो मौलाना साहब बताएंगे, इलाज के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। इंशाअल्लाह 9 और 10 तारीख को मजाज साहब हमारे इस प्रोग्राम में होंगे, तब हम आपके लिए कोई उनसे कोई इलाज या कोई नुस्खा वगैरह ज़रूर दरियाफ़्त करेंगे। और कोई सवाल? देख रही हूँ कि मैं दूसरा कोई मेरे देवर है वो डेट कर गए हैं। ये सब बहुत बेकार ख्वाब देखती हूँ तो बहुत मेरे दिल बहुत घबराता है। ठीक है। पहली बार कॉल लगा हुआ तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ ना कहूँ। नहीं, आपकी बात पहुंच गई बहन, थोड़ा सा इंतज़ार। जम्मू कश्मीर से एक कॉलर हैं, अपना नाम बताइए। वो कॉलर जो जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं। मैं मुनीर अहमद बोल रहा हूँ। जी मुनीर भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मैं थोड़ा कर्जे की हालत में डूब गया हूँ तो बड़ा परेशान हूँ। अल्लाह ताला कर्ज का बोझ कम कर दे, अदा हो जाए गैब से। जी और कोई सवाल? मुझे कोई ऐसी दुआ हजरत कोई चाहिए जिससे मैं ये निजात पा दूँ। गौर से सुनिएगा मुनीर भाई। जी मौलाना साहब। जी, रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, इसको 3 मरतबा पढ़ लें। फजर की बाद भी पढ़ लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ में एक दुआ को और ऐड कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो कर्ज़ा है आपका आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह वो अदा हो जाएगा, या उसके अदायगी के अल्लाह ताला कोई असबाब मुहैया फरमाएगा इंशाअल्लाह। बेसरो पैर के ख्वाब देखना बेहतर यह है कि बावज़ू सोया जाए और कम से कम सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल पढ़ करके अपने हाथों में दम करके पूरे बदन में फेर लिया जाए, उसके बाद सोया जाए। जी, सवालात हमारे पास महफूज हैं, लेकिन वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। महज थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले शाइस्ता साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बहन, सवाल बताइए। शाइस्ता साहिबा सुन पा रही हैं हमें? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। मुअज़्ज़ साहब आप बताएं, आपका सवाल क्या है? जी, मैं ये मालूम कर रहा था कि सुबह फजर की नमाज के बाद जब इमाम साहब सलाम फेर देते हैं, दुआ करा देते हैं, उसके बाद तरतीब से तफसीर कुरान पढ़ते हैं। वो 25-30 आदमी उसके सुनते हैं, फिर उसकी बराबर में कुछ 5-6 लोग अपना कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या जबकि उनकी आवाज उन तक जाती है? सुनना फर्ज है, पढ़ना सुन्नत है, तो क्या जायज है दूसरे लोगों को पढ़ना? क्या हुक्म है मौलाना साहब? दरअसल देखिए, ये अपना एक इनफरादी अमल है। बहुत से जगहों पर हदीस पाक की तालीम होती है नमाज के बाद में, फजर की नमाज के बाद बहुत से लोग कुरान शरीफ का तर्जुमा और तफसीर सुनाते हैं। तो जो बाज़ौक़ लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं सुनने के लिए, जो बेज़ौक़ होते हैं अपना हाथ झाड़ा और मस्जिद से बाहर निकल गए। बहुत से लोगों के मामूलात होते हैं कुरान शरीफ की तिलावत करने के, तस्बीहात वगैरह के, तो अपना किसी कोने में जाके तस्बीहात वगैरह पढ़ लेते हैं। उनके अपने इनफरादी अमल हैं, उसमें अख्तियार है, किसी पर कोई जबर व इकराह नहीं है। जो बैठ रहा है वो भी बेहतर है, जो बैठ के अपनी तिलावत कर लेता है बेहतर है। लेकिन जानने वालों से तो बेहतर यही है कि जो लोग कुरान शरीफ के तर्जुमे में बैठ जाते हैं या ज़िक्र अज़कार में या कुरान शरीफ की तिलावत में बैठ जाते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, हालात हैं, शदायद हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं। बचने के लिए किस तरह अल्लाह से मदद तलब की जाए? उससे बहुत ही बेहतर तरीक़ा ये है कि आप अपना लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लगाएं, दुआ करें
حالات بھی وہی لانے والا ہے، مشکل کشائی بھی وہی کرنے والا ہے، حاجت روائی بھی وہی کرنے والا ہے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت ہی مجرب چیز ہے، اس کو روزانہ اپنے عمل میں لانا چاہیے. صبح شام کم سے کم 100 بار تو اس کو پڑھ ہی لینا چاہیے، استغفار کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ. جی، حالات کی بہتری کے لیے اگر ہم اجتماعی صورت میں کوئی وظیفہ یا دعا جاننا چاہیں تو مولانا صاحب؟ اس وقت میں بہتر، یا جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہیں، جیسے کہ بھی کرونا وائرس ایک بیماری آئی ہوئی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی وبائی بیماری ہے، یا کوئی حالات پیچیدہ ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ بہت ساری مساجد میں قنوت نازلہ کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. ایسے ہی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی وظیفہ بہت بہتر ہے. روزانہ 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ملا لیا جائے اور اس کو پڑھا جائے تو بہت ہی مجرب ہے، ماشاءاللہ بہتر ہے. انشاءاللہ. ریشما سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیں کیا سوال بہن؟ ہلو جی سن رہے ہیں. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 لڑکے کی دعا پوچھنی کوئی. بہن ذرا بلند آواز سے. میرے 3 لڑکے کی دعا پوچھنی کوئی. اچھا. سوال پہنچا مولانا صاحب؟ تو شاید 3 بیٹیاں ہیں ان کی، اولاد نرینہ چاہتے ہیں. جی جی جی. دیکھیے کبھی جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں اور آپ امید سے ہوں تو اس شکل میں یا متینوں کا ورد، اور خاص طور سے اپنے ناف کے ارد گرد، یہ بہت ہی مؤثر اور مجرب بھی ہے. شہادت کی انگلی ایسے ناف کے کنارے یوں رکھیں اور رکھ کر کے یوں یا متینو اس طرح سے پڑھیں اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے یہ. اور وضع حمل تک، بچی کی پیدائش تک، اور جب حمل شروع ہو تب سے اس کام کو شروع کر دیں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے انشاءاللہ. اولاد کی نافرمانی سے بچنے کے لیے مولانا صاحب؟ دیکھیے اولاً تو خود ہمیں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو نیکی کے کاموں پر لگانا چاہیے. نیکی کے کام خود کریں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں، یہ مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں. ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم اس آیت کریمہ کو تو 3 بار پڑھ ہی لیا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے مولانا صاحب؟ رات کو بچی بستر گیلا کر دیتی ہے، اس کے لیے ایک دوا آتی ہے، اگر آپ اس کو استعمال کر سکیں اسٹور وغیرہ پہ مل جائے گا، بلوطی کر کے ہے، اور ڈاکٹروں سے حکمہ سے رابطہ کر کے اس کو لے لیں، اس بچی کو پلائیں تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. مؤثر دوا ہے ماشاءاللہ. جی. یوٹیوب پہ اشتیاق بھائی نے ایک بہت اہم سوال کل اپنا درج کیا ہے. اس میں انہوں نے 2 باتیں دریافت کی ہیں. ایک تو اسلام میں کورٹ میرج کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے، دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت بی بی فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے خیال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں، تو ان کی نوعیت کیا تھی؟ جی دیکھیے، پہلی بات آدمی ایسا عمل ہی کیوں کرے، ایسی حرکت ہی کیوں کرے کہ اس کو کورٹ میرج کرنے کی ضرورت پڑے. ماں باپ موجود ہیں، آپ کے سرپرست موجود ہیں، اپنے سرپرستوں کی خوشی میں، اپنے ماں باپ کی خوشی میں اپنی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. رہی بات کورٹ میرج، انہی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جو بھگوڑے ہوتے ہیں، بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں. اور پھر وہاں جب کورٹ میرج ہوتا ہے تو کورٹ کے اندر اس طرح کی بھی سہولتیں میسر ہوتی ہیں. باضابطہ وہاں قاضی ہوتے ہیں اور قاضیوں کو بلا کر کے باضابطہ وہاں کورٹ میں یا اور لوگوں کے سامنے باضابطہ نکاح پڑھا جاتا ہے، ان کو سند نکاح دی جاتی ہے. تو اس طرح سے بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں کورٹ میرج وغیرہ کی بات کریں. دوسری بات، جہاں تک جہیز کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اشیاء و کچھ سامان عطا فرمائے تھے، دیے تھے. تو یہاں ناظرین کرام کی گوش گزار کر دوں کہ بہت سے لوگ یہاں سے حوالہ لیتے ہیں جہیز کے دینے کا. اللہ کے رسول نے یہ جہیز کا سامان نہیں دیا ہے. قطعاً غلط ہے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے جہیز کا سامان دیا ہے. جب اللہ کے رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر رہے تھے، حضرت علی کے پاس میں اسباب نہیں تھے، ان کے پاس میں ایک زرہ تھی، اس کو فروخت کروایا گیا تھا. فروخت کروانے کے بعد میں اسی رقم سے مہر کا بھی انتظام ہوا تھا، اور اسی مہر سے اس جہیز کا سامان جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ سامان جو گھر کے اندر بھیجوایا تھا اللہ کے رسول نے، وہ سامان بھی انہی کے پیسے سے خریدا تھا اللہ کے رسول نے.
تو حضرت علی کا وہ پیسہ ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کا. بی بی فاطمہ کا پیسہ تھا کہ جس کو اللہ کے رسول اپنی جیب خاص سے عنایت فرما رہے تھے، جہیز وغیرہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی بھی اللہ کے رسول کی کفالت میں رہتے تھے، پرورش میں رہتے تھے، تو وہ گھر بسانے کے لیے وہ گھر کی جو اشیاء خوردونوش یا ضروری چیزیں ہوتی تھیں اس کو اللہ کے رسول نے بہم فراہم کیا ہے، اس کو مہیا کروایا ہے، نہ کہ اللہ کے رسول نے اس کو جہیز کے طور پر دیا ہے. بالکل صاحب. زاہد بھائی سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے بھائی، سوال کیا ہے؟ زاہد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ زاہد صاحب اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. عائشہ مہاراشٹر سے، جی بتائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بڑی. عائشہ آپ کو سن پا رہے ہیں، اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند ہے. چلے ٹھیک ہے، اب اپنا سوال بتائیے. کمر میں میرے بہت درد ہے، ہاتھ پاؤں میں بہت درد ہے، میرے بچوں کی شادی واسطے گھر کی پریشانی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں، کیا نہیں، رات دن ہمارے عورت مرد کے جھگڑے ہیں، بچوں کے ساتھ جھگڑے ہیں، بہت تکلیف ہے. دیکھو گھر میں آج 30 سال کی پریشان ہوں. دیکھو میں اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے. کیا کرے مولانا صاحب؟ درخواست ہے محترمہ سے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کریں. نماز کا اہتمام تو ضرور ہی کریں، اور صبح اور شام یہ تسبیحات ضرور مکمل کر لیں. بہت کم وقت لگے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، استغفار کی، درود شریف کی تسبیح. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو حالات اور بیماریاں پریشانیاں ہیں وہ بھی دفع ہوں گی، ختم ہوں گی، اور اللہ رب العزت غیب سے روزی کے اسباب مہیا فرمائیں گے. اللہ کے رسول پر درود و سلام کی جب ڈالی بھیجی جائے گی تو اس سے درجات بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی ختم ہوں گے، نیکیاں بھی ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حالات کو دفع کرنے میں بہت ہی زیادہ مؤثر ہیں. اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ میں ان اوراد اور وظائف کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے اللہ الصمد اگر 1000 مرتبہ پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یا لطیف کو کم سے کم 133 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ان کے اور تمام ناظرین کرام کے کاروبار میں، مال و متاع میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین. نغمہ پروین، بتائیے نغمہ صاحبہ سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. باجی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بچے نہیں ہیں، 7 سال ہو گئے، 8واں سال لگ گیا، اور مجھے الٹے سیدھے خواب دکھتے رہتے ہیں. آج بھی مجھے بہت برا خواب دکھا تھا کہ میرے پیچھے کچھ کوئی پڑے ہیں بھوت سے، اور ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پیچھے ایسے ایسے پڑے ہیں بھوت ٹیپ کے ہیں وہ، اب مجھے یوں کہہ رہے تو میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو پھر میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھنا میرے پیچھے یہ پڑے ہیں. تو یہ انار بانٹ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میری بہن کے لڑکا ہوا ہے. اب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہی ہے میرے تو کوئی بھی لڑکا نہیں ہوا. تو میں پھر ان کی چھت پہ جو ہے کچھ کپڑے ڈھکا ہوا ہے، لیکن یہ کیا ڈھکا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی یہ 3 اکتوبر مکان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی میرے تو کوئی لڑکا. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اصل میں جو حالات انہوں نے بیان کیا ہے یہ جن وغیرہ اور خبیث چیزوں کا ان کے اوپر اثرات ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ جب تک یہ چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی وہ چیزیں. جب تک یہ چیزیں ہیں، جن وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، اثرات ہیں، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ بڑی خبیث چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کی پیدائش میں بڑی رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں، حمل وغیرہ کو ضائع کر دیتے ہیں. تو کسی اچھے عالم دین سے مل کر کے پہلے اس کا علاج کروا لیں، اور اس کو کمپلیٹ کر لیں. اور اگر آپ یوں ہی سننا چاہتے ہیں اس کو تو کسی عالم دین سے یا کوئی گھر میں اگر موقر آدمی ہے تو اس کے ذریعے سے عمل کو کروا لیں. سورہ فاتحہ 3 بار، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ السماء والطارق 3 مرتبہ، اور والصافات صفا کی کچھ آیتیں، تقریباً 10 آیتیں. ایسے ہی سورہ جن 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، چاروں قل پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے اس کو پانی میں دم کر کے اس کو پئیں. 7 دن تک اس عمل کو کریں. اللہ رب العزت آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا. اس کے بعد یا باریو یا مصورو کا ایک وظیفہ ہے خاص طور سے اولاد کے لیے، لیکن اس کے لیے روزے شرط ہیں. 7 روزے رکھیں
اور 7 दिन افطار के वक्त में या बारी या मुसव्विरी को 21 मरतबा पढ़ें, पढ़ करके पानी में दम करें और उस पानी को पी जाया करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको औलाद देगा। लेकिन पहले ज़रूरी ये है कि जो आपने ये मसला बयान किया है जिन वगैरह का, आसिफ का, इसका पहले आप इलाज कर लें। जी फारूक भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी फारूक भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे थे इस्लामिक मजहब के हिसाब से बच्चे को माँ कितने महीने तक दूध पिलाएंगे? जी जी मौलाना साहब जी। कुरान शरीफ की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 26वें सिपारे की आयत है वो, जिसमें 2 साल की उसे मुद्दत रखी गई है, उसमें 30 महीने बयान किए गए हैं। उसमें कम से कम जो हमल की जो मुद्दत बयान की गई है वो 6 महीने की बयान की गई है, और उसके बाद फिर जो बकिया हिस्सा बचता है 24 महीने यानी कि 2 साल, ये मुद्दत रज़ाअत है। 30 शहरा है, हमलहु व फिसालहु 30 शहरा का लफ्ज़ है वो, तो ये 30 महीने कुल बनते हैं। वो 6 महीने की जो मुद्दत है, अक़ल्ल मुद्दत है हमल की, और ये 24 जो महीने हैं दूध पिलाने की मुद्दत रज़ाअत के। जी शबनम फरमाइए, क्या सवाल है? शबनम हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन जी मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है, मेरे देवर का नाम इलियास है, उनकी शादी, उनसे रिश्ता कहीं भी लगता है फिर कुछ दिन बाद हट जाता है, उनका रिश्ता नहीं लग पा रहा है अच्छी जगह। ठीक है जी मौलाना साहब। देखिए अभी हम लोग उसी पे गुफ्तगू कर रहे थे शादी ही के ताल्लुक़ से, और वाकई लोग बड़ी अनथक कोशिश करते हैं और उसमें अपने पैसे भी ख़राब करते हैं, वक्त भी ख़राब होता है और कोशिशें भी खूब होती हैं। और अभी हमारे ही घर में रिश्ते की बात कहीं चल रही थी किसी के ताल्लुक़ से, चचा की बच्ची है, तो हमने बाज़ाब्ता जब उसके ताल्लुक़ से पता किया कि भाई क्या बातचीत बनी कि नहीं बनी, तो देख भी रहे हैं घर वाले कि मतलब चारों चूरे जिसको कहते हैं हमारे यहाँ गांव की ज़बान में, फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक हैं, मिल रही हैं, कुछ बातें हैं जो नहीं मिल रही हैं। तो अगर आप ये तय कर लें कि नहीं जनाब जैसा मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल मेरे मर्ज़ी के हिसाब से ये रिश्ता हो जाए हमारे बेटे का या बेटी का, तो मैं कहता हूँ कि नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए खुज़मा व सफ़ा व दामा कदिर, कुछ बातें जो आपको अच्छी लग रही हैं उसको आप ले लें, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लग रही उसको आप तर्क कर दे, छोड़ दें। हो सकता है कि इन खूबियों की बुनियाद पर वो बुराइयाँ मगलूब हो जाएं, दब जाएं और ख़त्म हो जाएं। कुछ चीज़ें किस्मत के हवाले और वक्त के सुपुर्द कर देनी चाहिए। हम ये देखते हैं मौलाना साहब, कामिल औसाफ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हम जब कोई रिश्ता तलाश करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें सारे गुण मौजूद हों, भले हम में जो है वो कुछ खोट क्यों ना हो। ये एक अहम मौजू है। जैसे बहन ने ये कहा था कि कल को बच्चे ये ताने देते हैं कि आपने हमारे लिए बेहतर वालिद का इंतखाब क्यों नहीं किया, या बच्चे ये कहते हैं कि हम नमाज क्यों पढ़े, अब्बा तो पढ़ते ही नहीं है। तो ये गलती जब होती है रिश्तों के इंतखाब में, लोग दीनदारी को भूल जाते हैं, दुनियादारी तो मुकद्दम रहती है। भाई मुलाजमत बहुत अच्छी है, घर भी अपना है, जो इनकम है वो भी बहुत अच्छी है, लड़का बज़ाहिर शक्ल सूरत में भी बहुत अच्छा है, लेकिन दीनदारी कहाँ गई? अगर वो खुदा न खास्ता ये मजहब इस्लाम पर कारबंद नहीं है, तो कल हम इस बात की कैसे ज़मानत दे सकते हैं कि वो बच्चे भी मुसलमान होंगे और सच्चे पक्के मुसलमान होंगे? ये एक अहम मौजू है मौलाना साहब, जिस तरफ भी आएंगे इस सवाल की तरफ। गुलिस्तान से बात कर रहे हैं, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने एक बहुत पुरानी ख्वाब है, मैंने ख्वाब ये देखा था कि अजमेर शरीफ में गई हूँ और वहाँ के जीना की सफाई कर रही हूँ, तो मुझे 500 मिली। तो मैं यूँ पूछ रही सबसे, ये किसकी पैसे, किसकी पैसे? किसी ने जवाब नहीं दिया। जीने के ऊपर कोई इंसान खड़े हुए दिख रहे, बहुत लंबे और वाइट पहने, वो बोल रहे ये आपकी है, आप रख लो। अच्छा। तो एक मेरे मुलिशम मामा है, उनकी मतलब बहन को मैंने वो पैसे दे दिया। अच्छा। कि ये पैसे आप अपने पास रखो, मैं आऊंगी सफाई करके ना फिर ले लूंगी। और जब मैं उनसे दोबारा मांगने गए तो वो साफ मना कर दी कि मैं नहीं दूंगी, ये अब मेरी हो गई है। ठीक है, तावीर क्या है राणा साहब? देखिए बात यह है कि जब गिरे हुए पैसे किसी को मिल जाए तो उसका सीधा सीधा मसला ये है कि या तो आप उसको उसका जो साहिब हक है जिसका है उस तक पहुंचाए, कम से कम उसकी मुनादी भी कराई जाए, उसको उसके बारे में पूछा भी जाए, मालूम किया जाए।
بہت سے لوگ ہیں جو گرے پڑے پیسے کو رکھ لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اپنے خرچ میں لے آتے ہیں. اس کا سیدھا نقصان یہ ہوگا کہ جتنا آپ نے اس اٹھایا ہے، استعمال کیا، اس کا ڈبل آپ کو تو دینا ہی پڑے گا، اس کا نقصان یہ ہوگا. تو کبھی اگر اس طرح کے حالات پیش آئیں آپ کے سامنے تو ایسا ہرگز نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ خیر کا کام کر رہی ہیں، جو خیر کا جذبہ ہے آپ کے اندر، اللہ رب العزت اس کے ثمرات، اس کے پھل آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ آخرت میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا ہی فرمائے گا. تو خیر کا جو جذبہ ہے آپ کے اندر، آپ اس کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خیر کے جذبے کو باقی بھی رکھے. بالکل صاحب، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، آپ کی رہنمائی ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت لیتے ہیں ناظرین. کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.